قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نظر کی، سورہ مبارکہ ملک کی آیت ہے۔ قرآن مجید از اول تا آخر معجزہ الہی ہے، لیکن اس کتاب مجید میں بھی ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ چنانچہ ہر سورے کی ایک شان ہے، ہر آیت کی ایک شان ہے۔ سورہ مبارکہ ملک عظیم ترین سوروں میں سے ایک ہے۔ میں اس وقت پورے سورے کے محتویٰ یعنی پورے سورے کے مضامین اور اس کی تاثیر پہ گفتگو نہیں کر سکتا، وقت محدود ہے۔ صرف تبرکاً شروع کی 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، ان پہ اگر گفتگو تفصیل سے ہو تو 1 مہینہ کم پڑ جائے گا، اتنی ہے گہرائی کلام خالق کی۔ ان تمام مطالب کو ایک طرف رکھیں، سادہ سا ترجمہ کر کے ایک نقطے کی طرف، صرف ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلا دیں۔ ارشاد الہی تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات، با برکت ہے، با برکت ہے وہ ذات۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس میں، موت کی مجلس میں اس آیت کو انتخاب کیا ہے جس میں برکت کا تذکرہ ہے۔ با برکت ہے وہ ذات، جس کے دست قدرت میں ہر شے کی تقدیر ہے، ہر شے کی قوت ہے، جس کے دست قدرت میں ملک تا ملکوت ہر شے ہے۔ اچھا، اس قدر پرشکوہ قدرت حق کے بیان کے بعد بات کیا کہی گئی؟ الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ اگر سیاق و سباق سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھیے کہنا یہ چاہ رہا ہے پروردگار، قرآن یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ تم اگر اس ذات کو سمجھ لو جو بابرکت ہے تو تم اپنی زندگی بھی بابرکت بنا لو گے، موت بھی بابرکت بنا لو گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ حسن عمل کی دولت کس کے پاس ہے؟ کون حسن عمل تخلیق کر سکتا ہے؟ دیکھیے نا، توجہ رکھیے گا اس بات پر۔ ہر شے کا خالق پروردگار ہے، لیکن اس نے آپ کو خالقیت کا ایک ہنر دیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کہ آپ حسن عمل خلق کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ واضح ہے یہ بات؟ ہمیں اور آپ کو حسن عمل خلق کرنا، تخلیق کرنا۔ کتنی تخلیق کی صلاحیتیں، کریٹیوٹی کی صلاحیتیں ہمیں اور آپ میں اللہ نے ودیعت فرمائی ہیں۔ بچوں میں کس قدر صلاحیتیں ہیں، یعنی پینٹنگ سے لے کر اور پوئٹری سے لے کر باقی جوڑتے چلے جائیے، کتنی تخلیقی صلاحیتیں انسان میں ہیں۔ اللہ نے اس قدر تخلیقی صلاحیتوں کو ہمیں اور آپ میں ودیعت فرمایا ہے، اور اس کے بعد چاہا کیا ہے کہ ہم حسن عمل تخلیق کریں۔ ایکم احسن عملا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور، حسن عمل تخلیق کرنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے موت بھی اس لیے خلق فرمائی تاکہ ہمیں آزمائے، اور حیات بھی اس لیے خلق فرمائی تاکہ ہمیں
آزمائے. اچھا اسے اور مختصر کر دیں اور بریف اور کلیئر کہ گویا اللہ نے یہ کائنات، یہ دنیا اور ہماری موت اور زندگی سب خلق فرمائی ہے صرف ایک ہدف کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے. اچھا جب آپ مذہبی اسکالرز کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں مذہبی مجلسوں میں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے، ناگوار سی لگتی ہے بات. یہ کیا مصیبت ہے، کیا مشکل ہے؟ آزمائش امتحان، آزمائش امتحان، آزمائش امتحان. برا لگتا ہے نا. خدا سے بدظنی پہ آ جاتا ہے انسان. حالانکہ خدا نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم سے بدظنی نہ رکھنا، حسن ظن رکھنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اعلان فرمایا ہے، کہا کہ میں اپنے بندوں کے حسن ظن پہ ہمیشہ پورا اترتا ہوں. ہم سے حسن ظن رکھو. ہاں اللہ سے اچھی امید رکھیے، ہمیشہ حسن ظن. بہرحال اب یہاں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مذہبی مجلسوں میں سنتے ہیں امتحان آزمائش امتحان آزمائش، برا لگتا ہے. اچھا اسکولوں میں ٹیچرز سے کیا سنتے ہیں؟ لائف از اے چیلنج. یہ جملہ کیوں نہیں برا لگتا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لائف از اے چیلنج. زندگی از اول تا آخر ایک چیلنج ہے. آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، اس میں ٹاپ کرنا ہے. آپ کو بزنس کرنا ہے، اس میں ٹاپ کرنا ہے. آپ کو کسی سے ریلیشن شپ قائم کرنی ہے، اس میں ٹاپ کرنا ہے. آپ کو اس دنیا میں ہر جگہ اپنے کو بہترین ثابت کرنا ہے. تو اگر یہ کوئی فلاسفر کہے، یہ کوئی ایجوکیشنسٹ کہے تو اچھا لگتا ہے، اور اگر اللہ کی زبان سے کہی جائے بات تو بری کیوں لگتی ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ واضح ہے. اللہ رب ہے اور اس نے اپنی ربوبیت کی حکمت کے تحت یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ دیکھو ہمیں تمہیں آزمانا ہے. یہ زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش یعنی چیلنج. تو مذہب بھی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ آپ کو ہر جگہ یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ دی بیسٹ ہیں. واضح ہوئی بات. اللہ جو امتحان لیتا ہے وہ اسی لیے. ویسے اس سینس میں جو امتحان کا موضوع آپ حضرات کے دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے کہ جیسے انبیاء کا امتحان ہوتا ہے، اولیاء کا امتحان ہوتا ہے، تو اطمینان رکھیے اس میں سے آپ اس فہرست میں ہیں ہی نہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے. ہم آپ ان کی خاک پاک برابر نہیں ہیں. ہم اس امتحان گاہ کے لائق نہیں ہیں. بھئی جو جس کمپٹیشن میں جانا چاہتا ہے اس کا اسی کے لحاظ سے امتحان ہوتا ہے. انبیاء کا امتحان الگ ہے، ائمہ کا امتحان الگ ہے، اولیاء اللہ کا امتحان الگ ہے. ہم اللہ کے معمولی بندے ہیں، اس کی معمولی مخلوقات ہیں، اور ہمیں ہماری سطح کے مطابق ایک نظام بنایا گیا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہ ایک ایسا کمپٹیشن رہے زندگی میں، ایسی آزمائش رہے کہ ہم اپنی انسانیت کو نہ بھولیں اور ہر جگہ اپنے کو ثابت کر سکیں کہ ہم بہترین ہیں. اللہ نے اگر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم میں خلق کیا ہے، تو ہم بھی اس احسن تقویم میں خلق ہونے کے نتیجے میں اپنی کوششوں کو اس طرح بروئے کار لائیں کہ ہم حسن عمل خلق کر سکیں. سارا فلسفہ مذہب کا یہ ہے. دین، مذہب، شریعت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی محنتیں، ان کی قربانیاں صرف اس لیے کہ ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس زمین پر حسن عمل کی تخلیق سیکھ سکیں اور حسن عمل خلق کر سکیں.
اب ظاہر وقت کم ہے اور میں بہت تفصیل سے گزارش کرنے کے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ کیفیت میں نہیں ہوں، اس لیے بہت مختصر. ایک طرف یہ کہا گیا کہ یہ موت جو تمہیں دی یہ بھی آزمانے کے لیے، اور جو زندگی دی یہ بھی آزمانے کے لیے. کیا مضمون ہے خدا کی قسم. اکثر فلاسفرز یہ کہتے ہیں جب تخلیق کے میدان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موت جو ہے جبر کا استعارہ ہے. موت جبر کا استعارہ. اس مقام پر آیت کا تہ در تہ مضمون یہ بتاتا ہے کہ جبر کا استعارہ نہیں ہے، موت بھی ایک اختیار کا استعارہ ہے. اس لیے کہ اگر موت اور زندگی دونوں کو برابر سے رکھا اور کہا کہ دونوں ہم نے پیدا کی ہیں چیزیں اس لیے کہ تمہیں آزما سکیں، اس کے معنی ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، پروردگار کہتا ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم موت کو کس طرح اختیار کرتے ہو، زندگی کو کس طرح اختیار کرتے ہو. دونوں ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں. ہم کس طرح کی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح کی موت اختیار کرنا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں اختیار کا استعارہ ہیں. اور اس لیے بہت بار میں نے مختلف اسالیب میں یہ بات کہی ہے، حالانکہ اسلامی تھیولوجینز اور اسلامی علم کلام کے اسکالرز خود صدیوں سے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں جبر و اختیار کے مسئلے پر، مگر میں اس موضوع کو برابر عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود سر بسر اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خود سر بسر خیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ خود سر بسر خیر ہے اس لیے اس نے جو کچھ بھی خلق کیا وہ سر بسر خیر ہے. اور اللہ نے جب اس انسان کو خلق کیا تو اسے حسن عمل کی تخلیق کا وسیلہ بنایا. اس کائنات میں جس شے کو اللہ حسن عمل کی تخلیق کا سانچہ بنائے گا اس میں وہ اپنی طرف سے کبھی شر نہیں رکھ سکتا. اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کا اور ہمارا وجود بھی سراسر خیر ہے. اگر اس دنیا میں شر آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا، وہ ہماری غفلتوں کے نتیجے میں، ہمارے سوء عمل کے نتیجے میں، ہمارے سوء اختیار کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے. اگر ہم سوء اختیار سے کام نہ لیں، ہم اپنے اختیار میں غلطی نہ کریں تو کبھی کائنات میں شر پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کائنات بھی سر بسر خیر ہے. کائنات بھی خیر ہے اور یہ مخلوق بھی کس کی ہے؟ جو سر بسر خیر ہے. یہ یاد رکھیے. اور یہ بات اس لیے ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ دنیا میں پھیلا ہوا جو شر ہے اسے دیکھ کر ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں نا. اس لیے یہ درس یاد رکھیے کہ اللہ خیر ہے. اس نے ہمارے اندر کوئی شر نہیں رکھا، اس نے کائنات کی کسی شے میں شر نہیں رکھا. یعنی یہ تصور اگر دل و دماغ میں جمع رہے تو ہمت بندھی رہے گی کہ ہم خیر پر اگر قائم رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. ہم اگر خیر پر قائم رہنا چاہیں تو کوئی قوت نہیں ہے ایسی جو ہمیں شر پر مائل کرے. شر پر مائل ہوں گے تبھی جب تصورات صاف نہ ہوں، اعتقادات صاف نہ ہوں، معلومات صاف نہ ہوں، جب ہمت میں کمزوری آ جائے، صبر کھو دیں، حوصلہ ٹوٹ جائے، تب تو شر میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر انسان کے شایان شان ہمت، حوصلہ اور علم و اختیار و ارادہ اور صبر و شجاعت موجود ہو تو کوئی طاقت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو شر خلق کرنے پہ مجبور کر سکے. نہیں یہ کہنا کہ مجبوراً ہم سے شر ہو گیا، نہیں. کائے کی مجبوری ہے؟ واضح ہے مشکل بحثیں ہیں یہ. فلسفی تو اس پہ نہ جانے کتنا الجھتے رہتے ہیں. مشکل بحثیں ہیں. لیکن خدا کی قسم اگر مکتب قرآن میں اور مکتب اہل بیت میں آپ درس حاصل کریں
تو آپ کے لیے یہ چیزیں آئینہ رہیں گی. خالق سراسر خیر، خالق سر بسر اختیار. آپ کو جو پیدا کیا، آپ کو سر بسر خیر بنایا، اور آپ کو وہ ڈیوائس بنایا، آپ کو وہ وسیلہ بنایا، آپ کو وہ اوزار بنایا ہے، آپ کو وہ ہتھیار بنایا ہے جس کے ذریعے سے آپ سے حسن عمل تخلیق ہونا ہے. تو کس طریقے سے وہ حسن عمل پیدا کرنے والی مشین میں شر رکھ سکتا ہے؟ واضح ہے؟ تو چاہے ہماری زندگی ہو چاہے موت، اگر ہم اپنی آگہی کے ساتھ، اپنی دانشمندی کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ، حسن سلیقہ کے ساتھ زندگی بسر کریں تو ہم اس چیلنج میں پورے اتریں گے انشاءاللہ. حسن عمل خلق کر کے پروردگار کی بارگاہ میں بآبرو ٹھہریں گے. یہ وہ درس ہے کہ جو قرآن مجید نے دیا ہے، اور یہ وہ درس ہے کہ جو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. تھوڑی سی تو ہمت رہنی چاہیے نا جینے کی. مزمحل، شکستہ دل، شکستہ خاطر، پژمردہ، ایسا آدمی کہیں نہیں کامیاب ہوتا. اللہ بھی بار بار اس لیے یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک اچھا باپ اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ لائف از اے چیلنج. کہیں ہم تمہیں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے، کہیں ہم تمہیں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں جلال ہی جلال ہے، جمال نہیں ہے. باپ جتنی بار بیٹے کو ڈانٹتا ہے وہ جمال کا تقاضا ہوتا ہے، جلال کا نہیں تقاضا. لوگ جمال اور جلال کی تعریف نہیں سمجھتے. ہاں اگر جلال کہیں آتا ہے تو میں اپنی پرانی ترکیب استعمال کروں کہ ماں جب قہر کرتی ہے اپنی اولاد پر، یا باپ جب قہر کرتا ہے اپنی اولاد پر، تو اس قہر کا پس منظر جلال محبت ہے. جلال محبت. یہ نہ سوچئے گا کہ جمالیات ہی جمالیات ہے. اصلاً جمالیات ممکن نہیں ہے اپنے عروج تک پہنچے جب تک کہ اس میں جلال نہ پایا جائے. جلال حسن اور جلال عشق دونوں ضروری ہے زندگی بسر کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جمال ہے زندگی میں، جمال ہی جمال ہے. اس کائنات میں جمال ہی جمال ہے. ابھی میں آ رہا تھا، یہ ایک میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، 20 برس سے اس پر پڑھ رہا ہوں. میں نے اپنے برادر محترم ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب سے پوچھا کہ بھئی آج کیا پڑھوں. یہ میری عادت ہے، ممبر پہ آنے سے پہلے کسی دوست سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کوئی آپ ہی عنوان مقرر کر دیجئے. تو اب انہوں نے میرے لیے مقرر کر دیا کہ آپ جمالیات موت ہی پر پڑھیے، اور یہ موضوع میرا پسندیدہ موضوع ہے، جمالیات موت. کیونکہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. کسی بھی عمر میں اور کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو انسان، موت سے خوف نہیں کرنا چاہیے. اور وہ بھی اگر ایک مومن انسان ہے، اگر ایک انسان مومن ہے. ایک بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، کتنا ہی شریر نالائق، ماں باپ کی نہیں سنی، استادوں کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی، اپنی سی کرتے رہے. اور جب اپنی سی کرتے رہے تو پھر دنیا اسے سزا دیتی ہے. دنیا کی سزا سے بھاگ کے پھر بھی بچہ آتا ہے کہاں؟ کسی بھی عمر میں ہو، ماں کی آغوش میں یا باپ کے سائے میں. اور ماں کی آغوش یا باپ کے سائے میں آتے وقت اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں کتنا ہی نالائق صحیح، لیکن کسی غیر سے سزا دینے کے لیے باپ ضرور سہارا بن جائے گا، مجھے بچا لے گا. اگر باپ کے رحم و کرم پہ اتنا بھروسہ ہے تو رب کی رحمت پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان مومن کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پابند رہا ہو زندگی بھر، اس کی سب سے بڑی کشش موت میں ہوتی ہے.
توجہ ہے؟ جمالیات موت کے اس رخ پہ غور کیا ہے کبھی؟ گنہگار انسان، توجہ رکھیے گا، آج ایک نیا تحفہ لے کے جائیے گا. گنہگار انسان، اور کون ہے ہم میں سے جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، دیدہ و دانستہ یا لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر. مگر یہ یاد رکھیے کہ قبل اس کے کہ دنیا سزا دے، جملہ کہہ رہا ہوں، قبل اس کے کہ دنیا سزا دے، رب کے دامن توبہ میں پناہ لے لیجیے. قبل اس کے کہ دنیا ذلیل کرے، پروردگار کے دامن عزت میں پہنچ جائیے. قبل اس کے کہ دنیا آپ کو انتقام کا نشانہ بنائے، اس پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کیجیے. پہنچنے کی معنی یہ صرف نہیں عرض کر رہا ہوں کہ خودکشی کر لیں، موت ہی کے آغوش میں جائیں. حرف توبہ رب کی آغوش میں پہنچنے کے مترادف ہے. یہ جتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ ہیں نا، جن کا آپ حضرات تذکرہ کرتے ہیں، اب ائمہ اور انبیاء کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. ان کی زندگی کا جلال بھی شاید لوگوں کو ان کو سمجھنے سے دور رکھتا ہے، حالانکہ ان کی زندگی میں کمال اور رحمت بہت ہے. لیکن جو عام آج کل ماحول ہو گیا ہے، ہر آدمی کسی صوفی اور کسی عارف اور کسی درویش اور کسی فقیر کا تذکرہ کرتا ہے. یہ ان لوگوں کو بھی جو اللہ نے کمال دیا ہے اور جاذبیت ان کی سیرت میں اور شخصیت میں کیوں ہے؟ یہ ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے، فنا فی اللہ و بقا باللہ. یہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ و بقا باللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ و بقا باللہ یا موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آئے. مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر موت آئے. یہ اس میں کیا مفہوم ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ کوئی پیغام نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ دنیا کی ہوس، دنیا کی حرص، اسے چھوڑ کر پناہ لے لو اللہ کی رحمت، دامن رحمت میں. قبر میں نہیں، اللہ کی دامن رحمت میں. ایک وضو، 2 رکعت نماز آپ کو اللہ کے سایہ رحمت میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.